اللہ رسول الکریم اما بعد۔ نکاح کے متعلق عرض کیا جا رہا تھا، ایک تو یہ ہے خطبہ نکاح، اس میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، مسنون ہیں۔ ان میں نکاح کے الفاظ نہیں ہیں، تقویٰ کا ذکر ہے۔ اگر شوہر بیوی دونوں تقویٰ اختیار کریں تو بڑی خوشگوار زندگی ان کی گزر سکے گی۔ دونوں تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے نہیں، پھر مشکلات پیش آتی رہتی۔ جس طرح بچے سے اجازت شرط ہے، اسی طرح بچی سے بھی اجازت شرط ہے، لی جاتی ہے۔ اور جس طرح بچے کی رضا شرط ہے، سارے بچے کی رضا کا لحاظ کر لیتے ہیں، اسی طرح بچی کی رضا بھی شرط ہے۔ اگر بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ آپ کا نکاح کرنے لگے، وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہاں مجھے پسند نہیں، تو اس کو معیوب نہیں سمجھتے، سارے کہتے ہیں ہاں جی بچے کی مرضی، بچے کا اختیار۔ اور اگر مرتے مرتے بچی کہہ دے کہ یہ گھر میں نہیں چاہتی، سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی نالائق ہے، بڑی بے حیا ہے، فلاں ہے فلاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت چاہتے۔ ایک طرز طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پردے میں بٹھا دی جاتی بچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تیرا نکاح فلاں بچے سے ہم کرنے لگے، وہ خاموش رہ جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح پڑھا دیتے۔ اگر وہ پردہ ہلا دیتی تو اجازت تو اشارہ ہوتا کہ نہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے نہیں اب نہیں پڑھا جائے، تو اس کی بھی رضا چاہیے۔ ایسے واقعات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں صحابہ تابعین سے بھی پیش آئے کہ ان کی رضا پوچھی گئی، اگر کہیں نہیں چاہا نہیں ہوئی۔ ایک بچی کا نکاح والد کہیں اور چاہتا تھا، بچی نہیں چاہتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، بالواسطہ شاید بتایا ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ جی میں وہاں نہیں چاہتی، میرے والد صاحب وہاں چاہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا اس کی رضا کا خیال کرو، وہاں پھر نہ ہوا جہاں چاہتے تھے۔ ایک عورت آئی حضرت ام شریک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خود عرض کیا کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سن رہی تھی، ہنس پڑی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا کہ تجھ سے یہ 1000 درجہ بہتر ہے کہ اس نے خود ہی حضور کو اختیار دیا، حضور کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔
اس حدیث پاک سے اتنا بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت کہیں چہتی ہے، گناہ میں مبتلا نہ ہو، تو ماں کے واسطے سے، کسی اور کے واسطے سے کہہ دے، کوئی عیب نہیں کہ میں فلاں جگہ رشتہ چاہتی ہوں، یہ کوئی عیب نہیں، کہہ دیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی رضا کا لحاظ کر لیجیے۔ نکاح میں اگر نابالغ بچہ، نابالغ بچی ہے، تو اس کا نکاح اگر والد نے پڑھا دیا یا والد نہیں ہے، فوت ہو گیا، دادے نے پڑھا دیا، تو نکاح پکا ہو جائے گا۔ اگر والد اور دادے کے علاوہ کسی اور نے پڑھا دیا، تو بالغ ہوتے ہی پہلے چند لمحوں میں بچی کہہ سکتی ہے میں یہاں نہیں کرتی۔ اگر پہلے چند لمحے چھوڑ دیے پھر اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ کہے کہ جی مجھے تو مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو اختیار ختم، دین یاد کی ہونا سیکھے۔ باپ اور دادا نکاح کر دیں، نکاح تو پکا ہو جائے گا، لیکن یہ توڑنا چاہیں تو پھر توڑ نہیں سکتے۔ باپ کہے جی ختم، نکاح ختم، دادا کہے جی نکاح ختم، یہ توڑ نہیں سکتے۔ بالغ ہونے کے بعد وہ خود طلاق دے تو اور بات، ان کو نکاح کرنے کا اختیار ہوگا، توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن مشورہ عام طور پر جو چھوٹی عمر میں رشتے کر دیے جاتے ہیں، بسا اوقات نکاح بھی پڑھ دیے جاتے ہیں، بعد میں مناسبت نہیں بنتی، پھر فسادات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں تقریباً ایسا رہا کہ رشتہ ہوا اور فوراً شادی۔ اگر وہ شادی کے قابل نہیں تو اور بات ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی تھی، نکاح ہوا، جب بالغ ہوئی 9 سال کی تھی تو شادی ہو گئی۔ اب یہاں ہمارے ہاں جو ایک رواج چلا ہوا ہے کہ رشتہ کرنے کے بعد کہتے ہیں 6 مہینے سال تو چاہیے۔ کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے؟ زیادہ کہہ سکتے ہیں نا جہیز۔ جہیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے شادی میں تاخیر کی جائے۔ جو کچھ میسر ہے ٹھیک ہے، جو کچھ تیاری کر رکھی ہے ٹھیک۔ کیا مطلب ہے کہ بچی کو جو کچھ ابھی دے دیا بس، بچے کو تو آخری سانس تک دیتے رہتے ہیں، بچی کو بعد میں نہیں دیا جا سکتا۔ بعض جی کہتے ہیں جو دے دیا بعد میں دیتے رہے۔ اسی طرح ایک یہ کہ برادری، کہ ہم اپنی برادری میں کریں گے، ٹھیک ہے، اگر مناسب رشتہ ملتا ہے تو سبحان اللہ۔ لیکن بھائیو یہ یاد رکھنا، یہ سوچ نہ ہو کہ دوسری برادری میں رشتہ ٹھیک ہی نہیں، جائز ہی نہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ کیا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام کے متبنہ تھے تو غلام ہی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح ان سے کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے خود کیا، تو کیا وہ کف بنتا تھا؟ برادری بنتی تھی؟
نہیں بنتے۔ اسی طرح جناب عمر، جناب صدیق اکبر، جناب عثمان، کئی صحابہ کے واقعات ہیں کہ غیر کفر میں رشتہ داری کر دی۔ اور ویسے بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت عثمان کو نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو چچا زاد بندے تھے بھی کوفہ ہے جی، برادری ہے۔ ایک ہے کہ مناسبت دیکھنا، وہ تو ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ اس کو ناجائز سمجھنا، یہ جہالت والی صفت ہے کہ اپنی برادری ہی میں کریں گے اور میں جائز نہیں، غلط ہے، کوئی کرے تو اس پر لعن طعن، یہ حقیقت میں دین سے دوری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سارے مسلمان کا کف ہیں بس۔ بارہا عرض کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو چیزوں کو، لیکن بنیادی چیز دیکھنی ہے دین۔ فزت بذات الدین، دین کو دیکھا جائے۔ جتنا جلدی ہو سکے رشتہ معقول مل جائے بس، پھر تاخیر نہ کرے۔ یہ ساری برادریوں کے رسومات ہیں تاخیر، اور بڑے تکلفات ہیں۔ منگنی پر بھی اتنا تکلفات ہوتے ہیں جو شادی پر بھی شاید نہ ہوتے ہو، اور خلاف شرع۔ جب بنیاد ہی خلاف شرع پہ رکھی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ہوں گے تو جھگڑے فساد ہی پھر تو۔ ٹھیک ہے، رشتہ طے کرنے میں ٹھیک ہے جی، بچی ٹھیک ہے، دیکھی خاندان کے عورتیں گئی، دیکھی تسلی ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بچہ بھی اگر ایک نظر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو مجلس کرنا، باتیں کرنا، محفل کرنا، اکٹھے سفر کرنا، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ ایک نظر دیکھ لے اتنا شریعت میں گنجائش ہے۔ ایک صحابی شادی کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھی ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی کچھ ٹیڑھی سی ہوتی ہے، تو اگر دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کی خاندان کی مستورات دیکھ آئیں، تسلی کر لی، ٹھیک ہے۔ کوشش یہ ہو کہ تکلفات واہیات سے بچا جائے بس۔ خلاف شرع چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ یہ بھی ہمارے یہاں اب چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ بچی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، یہ ہماری بچی، رشتہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں واہ جی واہ، نہ کپڑوں کا جوڑا دیا، نہ کوئی دوپٹہ ڈالا، نہ کوئی پیسے دیے، نہ کوئی مٹھائی دی، ایسے رشتے تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ بھی رشتہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں مٹھائی تو دی نہیں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں رشتہ کسی سے کیا تھا، توڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے عید پر انہیں جوڑا بھیجا ہی نہیں، عید ہی نہیں بھیجی بچی کو، تو رشتہ ہو گیا تھا، شادی نہیں ہوئی، کہتے عید بھیجی نہیں، ہم رشتہ کیسے رکھیں ان کے ساتھ جب ان کا یہ حال ہے کہ عید نہیں بھیج رہے، آئندہ کیا دیں گے ہمیں؟ اندازہ رکھو، بہت زیادہ تکلفات میں ہم چلے گئے۔
خلاف شرع چیزوں میں چلے گا، ان سے بچا جائے، حتی الوسع بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔